قابل احترام میرے بزرگوں، بھائی و عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اللہ کی تمام مخلوقات کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئیں اور اللہ کی طاقت اور قدرت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق وہ مقصد پورا کر رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ بنیادی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو اس لیے پیدا کیا، ہر چیز جو ہے وہ ہماری حمد و ثنا کرتی ہے، ہماری تعریف کرتی ہے، ہماری حمد بیان کرتی ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مخلوق انسان کو پیدا کیا اور انسان ہی کو اپنے حکموں کا پابند کیا کہ ان پر عمل کیا جائے، اور اپنے حکم پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے ہی انسانوں کو چنا اور ان کو اپنا پیغامبر بنایا، نبی اور رسول بنایا، اللہ کے حکموں کی خبر دینے والے، اللہ کے حکموں کو سنانے والے، پہنچانے والے مخلوق تک اللہ نے ان کو خود چنا۔ اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اللہ نے خود چنا ہے، خود ہدایت دی ہے ان کو، اور پھر خود اپنی حفاظت میں ان کو سیدھے راستے پر چلایا ہے، ان کو نمونہ بنایا ہے تاکہ مخلوق ان کی باتوں کو سن کر اور ان کے عمل کو دیکھ کر اسی راستے پر چلے۔ ہدایات تو سب نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کے حکموں پر کیسے عمل کرنا ہے۔ صرف کتاب براہ راست انسانوں کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک کتاب کو پڑھنے والا، کتاب کو پڑھانے والا، کتاب کو سمجھانے والا معلم جو ہے وہ لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہوگا، کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ صحیح پڑھی جائے گی، نہ صحیح سمجھی جائے گی، نہ اس پر صحیح عمل ہو سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں مبعوث فرمایا اور تمام انبیاء کا آپ کو سردار بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جس طرح سابقہ انبیاء کو بھی عطا فرمائے، اور معجزہ اس بات کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے سے مخلوق عاجز آ جائے، عقل بھی عاجز آ جائے اور وہ اس کو کر بھی نہ سکے۔ اور یہ جو معجزے اللہ عطا فرماتے ہیں یہ بھی ہدایت قبول کرنے کے لیے ایک ذریعہ اللہ پاک بناتے ہیں کہ مخلوق اس کو دیکھ کر ہی ہماری طرف آ جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ان کو ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار بنا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق جب لٹایا ابا نے اور ان کو ذبح کرنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ نے وہیں روک دیا اور اس کی جگہ جنت سے مینڈا آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کی
آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ بینا ہو جائے، تو اس کی نظر لوٹ آتی تھی، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی تھی۔ برس کا مریض ہے، داغ ہیں جسم پر سارے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو وہ مرض ختم ہو جاتی۔ حتیٰ کہ ایک آدمی مر گیا ہے، موت آ گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو وہ زندہ ہو جاتا۔ تو کسی نبی نے ان معجزات جب ان کے وجود سے ظاہر ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ میں کر رہا ہوں یا میں حکم دیتا ہوں ایسا کرو، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے یہ ہو جائے، اللہ کے حکم سے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کا تعلق براہ راست اللہ سے ہوتا ہے، ہدایات بھی وہیں سے ملتی ہیں۔ وہ شخصیات اس دنیا سے، سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ معجزات بھی چلے گئے، کتابیں آئی تھیں وہ بھی ساتھ چلی گئی، تورات انجیل زبور، صحائف آئے وہ بھی چلے گئے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایسے جو عملی معجزات تھے وہ تو اب ختم ہو گئے، حضور کے بعد کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور وہ مخلوق کو خالق کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ اور سبب تھے۔ لیکن جو سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا وہ علمی معجزہ ہے، وہ قرآن کریم، علمی معجزہ جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ کی نبوت اور رسالت وہ بھی آج ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور کسی کی نبوت اور رسالت کسی بھی زمانے میں نہیں کر سکے گی، قیامت تک وہی چلے گی۔ آپ کی احادیث جو قرآن کریم کے حکموں کی تشریحات ہیں، زبان سے، قول سے، کہ یہ اللہ کا حکم سنایا ہے، یہ اس کی تشریح ہے، میں سمجھاتا ہوں تمہیں کہ اللہ کیا تم سے چاہتے ہیں، موجود ہے ہمارے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا، سب سے زیادہ استقامت اگر کوئی اللہ کے حکموں پر اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کا فرما بردار کوئی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اللہ میں تو تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، یہ اللہ کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی عظمت کا اظہار ہے۔ تو جب نبی یہ فرما رہے ہیں تو مخلوق کبھی بھی باقی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتی، پوری امت قیامت تک جو آنے والے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس سے نیکی کی توفیق مانگتے رہو، اس سے شر سے بچنے کی دعا کرتے رہو، اس کی پناہ میں آتے رہو، غلطیوں اور گناہوں پر توبہ کرتے رہو، ایمان کی تجدید کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو بڑا معجزہ ہے، جو علمی معجزہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اور پھر اس قرآن کریم کے ساتھ جو کچھ آپ کے زبانی ارشادات اور آپ کے اعمال جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی محفوظ فرمایا، حتیٰ کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ کی اور آپ کے مبارک ہاتھوں پر انہوں نے کلمہ پڑھا، پکی اور سچی توبہ کی کفر و شرک سے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری جماعت کو قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے معیار اور حجت قرار دے دیا۔
ان کو تمام امتحان کی گھاٹیوں سے ان کو گزارا. اللہ نے خود امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لیا، ان کے دلوں کو جانچا، پرکھا، اور سوائے اللہ کی ناراضی کے ڈر کے ان کے دل میں کچھ نہیں تھا، کسی کا خوف نہیں تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے ایمان کا کمال یہی تھا، وہ کامل ایمان والے تھے کہ وہ اللہ سے ڈر گئے اللہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضی کی صورت میں جن سزاؤں کی وعیدیں سنائیں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے شعلوں سے ان کو ڈرایا کہ آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، اور جنت کی خوشخبریاں سنائیں، تو صحابہ ایمان بھی لائے اور ان سختیوں، ان وعیدوں کو سن کر وہ ڈر گئے. ایسے ڈرے کہ پھر ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر کے سوا کسی کا ڈر باقی نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو باقی رکھا، اور اس امت کو کچھ فرائض ہیں جو حضور علیہ السلام کی برکت سے سونپے گئے ہیں کہ اس دین کو اب ہم نے اس کو لے کے آگے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، ہماری ذمہ داری ہے. یہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، دین کی دعوت الی الخیر ہے، برائی سے روکنا ہے. یہ اس امت کے فرائض کے اندر شامل ہے. تو خیر کیا ہے؟ وہ دین ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی ہے تو سب سے پہلے مخالفت آپ کے گھر سے ہوئی ہے، آپ کے خاندان سے ہوئی ہے. بنی ہاشم نے مخالفت کی ہے، انہی کی اکثریت تھی. ابو لہب چچا ہے، اس نے مخالفت کی ہے، پوری برادری نے مخالفت کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق خاموشی سے دار ارقم میں بیٹھ کے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے تھے کہ نبی دین کی دعوت کو کبھی روک سکتا ہی نہیں. یہ نبوت کے فرائض میں سے ہے دین کی دعوت. تو کسی نبی نے اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی، ممکن نہیں ہے کہ وہ کوتاہی کر جائے. تو وہاں دعوت دیتے تھے، چھپ کر یہ کام ہوتا تھا تاکہ ایمان والوں کی ایک جماعت جو ہے وہ تیار ہونی شروع ہو جائے، لوگ اس میں آتے جائیں، اور یہاں تک کہ یہ جماعت ایک کثیر تعداد میں سامنے آ جائے اور پھر اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائے. تو پھر ایک وقت آیا جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب باہر نکلیں، اب کھل کے دعوت دیں اور کوئی پرواہ نہ کریں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو آیت کریمہ میں نے آغاز میں پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. کیا میرے پیغامبر، اے میرے رسول، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر اللہ کے حکم نازل ہوئے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا دیں، بس سنا دیں ان کو. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے نبوت و رسالت کا حق ادا نہ کیا، آپ اس سے قاصر رہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
باقی رہی یہ بات کہ یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں گے، تو اس کی پرواہ نہ کریں، ان سے اللہ آپ کو خود بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ تبلیغ شروع کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی پہنچانا ہے۔ ان علیک الا البلاغ۔ اللہ اکبر۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے تو بات کو پہنچانا ہے، باقی جو کچھ تم کرتے ہو وہ ظاہراً جو کچھ کرتے ہو یا چھپ کر جو کچھ کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ سے کچھ بھی نہیں پوشیدہ، سب کچھ اس پر ظاہر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں علمی معجزہ عطا فرمایا، وہی بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آج بھی اللہ کی کتاب انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ لوگ اس کو سنتے ہیں، کفار و مشرکین، ان کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اس کلام کی عظمت ہی ایسی ہے کہ اگر اس میں کوئی غور و فکر کرتا ہے تو عقل عاجز آ جاتی ہے کہ جو باتیں آج ہم سوچ رہے ہیں، انسان سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں پہلے ہی بیان فرما دی۔ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، آج ہم تحقیقات کر کے اس نظام کی سرحدوں کو صرف چھو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ ایسے ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ تم اس نظام کو روک سکتے ہو تو روک کے دکھا دو، اس کو تبدیل کر سکتے ہو تو تبدیل کر کے دکھا دو، تم عاجز آ جاؤ، نہیں ہوگا تم سے۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ تم اس میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتے، شوق ہے تو پورا کر کے دیکھ لو۔ تو آج تک کفار و مشرکین اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کو تبدیل کریں، لیکن ان سے نہیں ہو سکا۔ پھر ایک راستہ نکالا انہوں نے کہ اس کا معنی بدل دیا جائے، مختلف زبانوں میں جب اس کا ترجمہ کیا جائے معنی بدل دیا جائے، اور آگے بڑھے کہ اس کا مفہوم بدل دیا جائے، اس کی تفصیلات بدل دی جائیں، اس کی تعبیرات بدل دی جائیں، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی کتاب سے دور کر دیا جائے۔ اس کو الحاد کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ الحاد کا ہے۔ اس سے آگے زندقہ ہے، پھر زندیق آ جاتا ہے۔ الحاد ہے، ارتداد ہے، زندیقیت ہے۔ اب الحاد کیا ہے؟ تو اس بات کو بھی ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھیں گے۔ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا، حضور علیہ السلام سے قرآن کو سمجھا، حضور کی نگرانی میں قرآن پر عمل کیا، اور اس عمل کی تصدیق اللہ کے نبی اور اللہ نے خود کی کہ یہ عمل ٹھیک ہے، ان سے سمجھیں گے۔ ہم معیار نہیں ہیں، وہی معیار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کی دعا تھی انہیں، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کا زبردست علم عطا فرمایا تھا۔ ایسی تفہیم کرتے تھے، قرآن کی آیت کو ایسے سمجھاتے تھے، حالانکہ عمر میں وہ چھوٹے تھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ جو عمر میں بھی بڑے تھے، درجے میں بھی بڑے تھے، وہ ان کی قرآنی نکتہ آفرینی اور فہم قرآنی
اس پر ان کو داد دیتے تھے، اور یہ نعمت ان کو نبی علیہ السلام کی دعا سے حاصل ہوئی۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ اس آیت کی ذیل میں مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا انکار ہی کر دینا، یہ الحاد ہے، اس کو ملحد ہی کہیں گے، ہم مانتے ہی نہیں۔ اس دور میں بھی وہ طبقہ موجود تھا جو یہ کہتا تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، ایک حادثے کی صورت میں، ایک تصادم کی صورت میں یہ سب کچھ معرض وجود میں آ گیا، اور ایک تصادم اور ایک حادثہ پھر ہوگا اور یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو حادثہ کس نے کیا اور اس کو تباہ کرنے کا حادثہ کون کرے گا، اس کا انکار ہے۔ تو سب کچھ خود بخود ہو جانا، یہ طبقہ موجود تھا جو اپنی عقل پر انحصار کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا انکار کرنا، اور دوسرا الحاد یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا معنی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اس کو بنا لینا، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق، اور مخلوق کو جو ہے وہ اللہ سے دور کر دینا، راہ سے بھٹکا دینا، منزل نظروں سے اوجھل کر دینا، راہ کو گم کر دینا کہ کس پر چلنا ہے۔ تو آج جو سب سے بڑا فتنہ ہے، دیکھیں آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود قائم ہوئی، خود بخود ختم ہو جائے گی، تو یہ بات تو اس وقت بھی کہی گئی۔ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو، یہ جو کہتے ہیں خود بخود سارا کچھ ہو گیا، یہ کچھ کر کے دکھا دیں۔ خود انسان اپنے وجود پر ہی غور کر لے کہ میں خود بخود پیدا کیوں نہیں ہو گیا، میں اپنی مرضی سے کیوں پیدا نہیں ہو گیا، اور میں اپنی مرضی سے مرتا کیوں نہیں ہوں۔ نہ تو اس زندگی پر مجھے کوئی اختیار ہے، نہ اس زندگی کے خاتمے یعنی موت پر مجھے کوئی اختیار ہے۔ تو تب بھی موجود تھے یہ لوگ، آج بھی موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کے حکموں کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات کے سانچوں میں ڈھال کے لوگوں کو سیدھے راستے سے دور کر دینا، یہ الحاد ہے۔ یہی کام اسود عنسی نے کیا، یہی کام مسلمہ کذاب نے کیا۔ مسلمہ کذاب جو ہے وہ قرآن پر بھی اعتماد رکھتا تھا، یقین رکھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی مانتا تھا، نماز اور اذان اس پر بھی اس کا ایمان تھا، لیکن ہر جگہ اپنا نام ساتھ شامل کرتا تھا۔ یہ ہے وہ الحاد، یہ ہے وہ ارتداد، یہ ہے وہ زندقہ کہ یہ اختیار ہے ہی نہیں کسی کو کہ دین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکے، نہ نبوت و رسالت جو ہے یہ کوئی کسبی چیز ہے کہ آدمی اپنی محنت سے اس کو حاصل کر لے، ایسا نہیں۔ اپنی محنت سے ہم تقویٰ تو حاصل کر سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں گے تو تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے معیار جو بنایا گیا وہ یہ ہے کہ قیامت تک اب ایک ہی ہستی اور شخصیت ہے جن کی فرما برداری کی جائے گی، جن کے حکموں کو مانا جائے گا، اور وہ حضور پر نور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی دل و جان سے اتباع اور فرما برداری کی جائے، دل میں آپ کا احترام ہو،
دل میں آپ کی محبت ہو، اور ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے چراغ سے روشن ہو۔ یہ روشن ہوگا تو اس کی روشنی سے دل کی ساری ظلمتیں جو ہیں وہ باہر نکل جائیں گی، روشن ہو جائے گا، منور ہو جائے گا۔ اور جب ظلمتیں نکل جائیں گی تو سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے دل میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو مکمل فرما برداری دل و جان سے کی جائے، اپنی خواہشات کو قربان کیا جائے، اور ہر قدم پر اللہ کے حکموں کو سامنے رکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھا جائے، اور صحابہ کے عمل کو، جس کو ہم اجماع امت کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھا جائے، اور انہی بنیادوں پر ہم اپنی ایمانی زندگی کو لے کر جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، اور ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کو حاصل کرنے کا جذبہ دل کے اندر ہو کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے۔ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میرے نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے، میری اس نماز کو اللہ قبول کر لے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نماز پڑھیں گے تو شیطان حملہ نہیں کرے گا؟ اسی وقت ہی تو سارے وہ حملے کرتا ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ اس کو کھٹکتا ہے ہمارا ایمان کہ یہ نماز پڑھنے آ گیا ہے، اس کے دل میں وسوسے پیدا کیے جائیں، اللہ کی طرف جو اس کی توجہ ہے اس سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ یہی وہ مقام ہے کہ اپنے اس ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے تو اپنا زور لگا لے، میں نے تو پڑھنی ہے، جو تو کر سکتا ہے کر گزر، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تلاوت کریں گے اس وقت بھی شیطان حملہ آور ہوگا، عجیب و غریب خیالات دل میں آئیں گے، تو یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ کچھ ہے نا جس کو ضائع کرنے کے لیے وہ ہمارے دل میں وسوسے پیدا کر رہا ہے، اس نعمت کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسی نعمت کو بچانا ہے، لگا رہے تو۔ اس لیے اللہ نے تعوذ جو ہے اس کو لازم قرار دیا، فاستعذ باللہ۔ قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو لازم پڑھو کہ شیطان کے تمام حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ضرورت اس بات کی ہے۔ تو نبوت و رسالت جو ہے یہ بنی و انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو چنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، کتاب آئی، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے بھی حضور کو معلم انسانیت بنایا گیا، انما بعثت معلما۔ تو جو تعلیم حضور علیہ السلام ارشاد فرما گئے وہی چلے گی، اس سے ہٹ کر، اس بنیاد کو چھوڑ کر تعلیم کا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو تباہی ہے، ایمان برباد ہوگا، عمل ضائع ہو جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اسی تعلیم کی ضرورت ہے، اسی عقیدے کی ضرورت ہے، اس عقیدے کی روشنی میں اس تعلیم کو لے کر آگے چلنا ہے۔ تو شیطان نے حملہ کیا کہ اس امت کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے۔ اب الحاد کیا ہے کہ نبوت و رسالت، حضور کا منصب ختم نبوت، یعنی 101 آیات ہیں، 200 سے زائد احادیث ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا منصب بیان کیا ہے، اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریحات فرمائی ہیں، بات کو واضح کر دیا ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب الحاد کیا ہے کہ نہیں جی وہ شریعت والی نبوتیں تھیں،
یہ شریعت کے بغیر نبوت ہے، یہ اسی شریعت کی اتباع کے اندر ہے، یہ غیر تشریعی ہے، شریعت کے بغیر ہے۔ اسی قرآن کی روشنی میں نئی نبوت گھڑی گئی، اور قرآن کریم میں جتنی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے لیے آئی ہیں، ان کو اپنے اوپر منطبق کر لیا۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی احمد بھی آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خبر دی، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو آنے والے مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ میرا ذکر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، کافروں کے لیے شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ کہا یہ میرے لیے آئی ہے۔ تو قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری اپنے اوپر چسپاں کر لی۔ یہ ہے الحاد، یہ ہے دھوکہ، کہ معنی ہی بدل دیں، مفہوم ہی بدل دیں، محمل بدل دیں، آدمی ہی بدل دیں۔ کہا کہ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا، پہلی دفعہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا، یہ مرزا قادیانی نے کہا، اور وہ تکمیل دین تھی، دین مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ نے اٹھا لیا اس دنیا سے۔ ایسی جاہلانہ بات ہے، قرآن کریم جب سے نازل ہوا اس دنیا سے کبھی بھی نہیں اٹھایا گیا، ہمیشہ موجود رہا، موجود ہے، اور قیامت تک موجود رہے گا۔ قیامت کے دن بھی حافظ قرآن یہی قرآن پڑھتا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بھی خبر دی ہے، اس کی تلاوت تو اس دن بھی بند نہیں ہوگی۔ کہا کہ درمیان میں اللہ نے اٹھا لیا، تو کہاں چلا گیا؟ یعنی جس زمانے میں اٹھایا گیا، اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے نسخے بھی موجود تھے، مصحف موجود تھا، اس کو پڑھنے والے موجود تھے، اس پر عمل کرنے والے موجود تھے، اس کو بیان کرنے والے موجود تھے، سب کچھ موجود تھا۔ تو کہا کہ پھر دوبارہ جب اللہ نے نازل کیا تو اشاعت دین کے لیے نازل کیا، اور مجھ پر نازل ہوا۔ تو اب میں اشاعت دین کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، یہ مرزا قادیانی نے کہا۔ وہ تو مر گیا، اشاعت دین تو پوری امت کے ذمہ ہے، امت کر رہی ہے، اور اسی قرآن کی کر رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کسی اور پر نہیں ہوا، حضور پر ہی نازل ہوا۔ اور نبی علیہ السلام کا جو فریضہ نبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس پہنچا دیں، آپ سنا دیں۔ زبردستی کسی بھی کافر پر اسلام کو مسلط کرنا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، دعوت ہے۔ خود اس دین کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی عظمت اور شان و شوکت ہے، ایسا کامل دین ہے جو تمام زمانوں کے لیے ہے، کہ جب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو دل خود بخود اس کے سامنے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ دماغوں کو روشن کرتا ہے، دلوں کو منور کرتا ہے۔ اسی قرآن کو سن کر عمر بن خطاب اسلام لائے، انہوں نے سنا نا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بھائی یہ نمٹالے جلدی، وقت ہو گیا۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے، آپ تلاوت فرما رہے تھے، حضرت عمر کے دل میں جو بھی سوال آتا حضور اگلی آیت وہی پڑھتے، تو وہ اس بات پر حیران تھے، سوال تو میرے دل میں آ رہا ہے اور میں راستے سے گزر رہا ہوں، حضور نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا؟ دل میں خیال آیا کہ بڑی اچھی شاعری ہے، حضور نے آیت تلاوت کی، وما هو بقول شاعر۔ تو یہ قرآن کی طاقت ہے، اس کو جس نے سنا اس کے دل پر اس نے اثر کیا، اور آج بھی اثر کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگ اسلام ہی کو قبول کر رہے ہیں، لوگ ہندوازم کو قبول نہیں کرتے،
لوگ سکھ ازم کو قبول نہیں کرتے. کوئی ایک آدھ کو پاگل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ اسلام کو قبول کر رہی ہے. پورے یورپ کے اندر اسلام قبول کیا جا رہا ہے، امریکہ کے اندر اسلام قبول کیا جا رہا ہے. طاقت ہے اس کے اندر. یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے جو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا. تو یہ فتنے ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے ہی لوگوں کو توفیق عطا فرمائی. نبی تو آئیں گے نہیں، صحابہ بھی نہیں ہیں. اب اس دین پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ کے مقرب خاص بندے، جن کو اللہ اس دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کی خدمت، اس کی تعلیم، اس کی توفیق عطا فرماتے آئے ہیں، فرما رہے ہیں، قیامت تک اللہ توفیق فرماتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے رہیں گے کہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں وہ یہی کچھ بیان کریں گے، اور اس میں ایک لفظ بھی جو ہے اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے. جو میں کہہ رہا ہوں یہی کہیں گے، اور جو آج میں عمل کر رہا ہوں وہ یہی عمل کریں گے، اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کے آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کی تعلیم اور اس کی خدمت کا کام کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں، اور دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں. کوئی زمانہ خالی نہیں ہے، نہ آئندہ خالی ہوگا. جس دن یہ ختم ہو گیا اس دن قیامت آ جانی ہے. یہی ہے حدیث میں، اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، پھر اس کائنات کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا. اللہ پھر اس کو تباہ کر دے گا. تو فتنہ قادیانیت یہ تو ہے ہی ہے، یہ بھی الحاد ہی کی بدترین شکل ہے کہ قرآن کے معنوں کو تبدیل کیا، مفہوم کو تبدیل کیا، اپنی خواہشات کے سانچوں میں اس کو ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کو توفیق عطا فرمائی. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر پوری ایک جماعت بن گئی مجلس احرار اسلام. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے پوری ایک جماعت بنا دی گئی کہ یہ جماعت جہاں آزادی کی تحریک میں حصہ لے رہی ہے، سیاسی کام کر رہی ہے، وہاں مسلمانوں کے ایمانوں کا بھی تحفظ کرے. تو اللہ کے فضل و کرم سے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام رفقا، تفصیل ہے چھوڑتا ہوں، انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا پوری جماعت میں. اور مرزا قادیانی کے شہر قادیان میں داخل ہو کر انہوں نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ، یہ فریضہ انہوں نے انجام دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس میں ایسی طاقت پیدا کی ان کے عمل کے اندر کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونے لگ گئے. کثیر تعداد میں قادیانی مسلمان ہوئے، ان کے بڑے رہنما مسلمان ہوئے. مولانا عبد الکریم نام تھا، قادیان کے رہائشی تھے. امیر شریعت کو بلانے والے ہی وہی تھے قادیان میں، مجلس احرار کا دفتر کھولنے والے وہی تھے. مولانا عبد الکریم مباہلہ قادیانی مبلغ تھے، طائب ہوئے، مسلمان ہوئے. 1975 میں انتقال ہوا لاہور میں ان کا. تو ساری زندگی ختم نبوت کے مبلغ بنے. مولانا لال حسین اختر مرزائی تھے، بہت بڑے ان کے مبلغ تھے، بہت زبانیں جانتے تھے، بہت قابل آدمی تھے. اللہ نے اٹھایا مجلس احرار میں ان کو پہنچا دیا، امیر شریعت کی جھولی میں گرا دیا اس کو، یہ لیں قبول فرمائے. پھر کام کیا ان لوگوں نے. کہا 1934 میں مجلس احرار اسلام نے قادیان میں تبلیغ کانفرنس کیا. ہم نے کبھی بھی جارحانہ کام نہیں کیا، ہم نے دعوت کا کام کیا ہے، محبت کا کام کیا ہے. کافر تو تھے ہی وہ، ہم نے ان کو تانے نہیں دیے کہ اوہ کافرہ ادھر آ، او کافرہ ادھر آ، او کافرہ تیری ایسی کی تیسی. ہم نے کہا بھائی بات تو سنو،
میری اور آپ کی جو کامیابی ہے اس دنیا کی اور آخرت کی، وہ حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں۔ بس اس بات کو ہم سمجھ لیں بیٹھ کے، اس میں غور و فکر کر لیں کہ حضور کے بعد اس منصب پر کوئی آدمی بیٹھ ہی نہیں سکتا، پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس محنت کا نتیجہ نکلا، ہم نے لڑائیاں نہیں کی، ہم پر ظلم ہوئے، ہم پر تشدد ہوا، ہمارے کارکن زخمی ہوئے، شہید ہوئے، ہمارے رہنما جو ہیں وہ زخمی ہوئے، ان پر تشدد ہوا، لیکن جواب میں تشدد نہیں کیا گیا، جواب میں دین رحمت پیش کیا گیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان بن جانے کے بعد یہاں 1953 کی تاریخ چلی، جب اس ملک کے اقتدار پر قادیانی قبضہ کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، 10,000 مسلمانوں نے اپنے ایمانوں کو بھی بچایا اور پاکستان کو بھی بچایا۔ دفاع پاکستان اور تحفظ ختم نبوت، یہ دونوں فرائض مجلس احرار اسلام کی دعوت پر 1953 میں یہ پورے ہوئے۔ 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن نہ پاکستان پر کوئی آنچ آنی دی، نہ اپنے عقیدہ ختم نبوت کو کہیں مجروح ہونے دیا، اشتراک کو روشن کیا۔ 20 سال کے بعد وہ محنت برابر ہوئی، اور 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر متفقہ طور پر قادیانیوں کو بھی غیر مسلموں کے اندر شمار کیا گیا۔ پھر یہ اقلیت ہے، جیسے دیگر اقلیتیں ہیں، یہ بھی اقلیت ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ گو وہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے غیر مسلم، تو پھر وہ کیا ہیں؟ پوری امت کو ایک طرف، پوری امت کو وہ کافر قرار دیں۔ یہاں بھی سنا ہے کہ شور مچا ہوا ہے، تو بھائی مل لو ہم سے، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، آئیں بات کریں ہم سے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیں گے، ہم آپ کو سینے سے لگا کے آپ کے سینے کے اندر ایمان کا نور جو ہے وہ روشن کرنے کی محنت کریں گے اللہ کے حکم سے۔ مت لوگوں کو گمراہ کرو، مت لوگوں کے ایمانوں کو ضائع کرو، یہ لوٹ مار بند کرو، ٹھیک نہیں ہے یہ۔ تو یہ ماہ ستمبر آج شروع ہو گیا، تو عشرہ ختم نبوت 10 دن، یکم سے 10 تک انشاءاللہ ملک بھر میں مجلس احرار اسلام جو ہے وہ اس فیصلے کو لوگوں کو سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس عنوان کو زندہ و بیدار رکھنے کے لیے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ہم یہ 10 دن مسلسل، ویسے تو سارا سال ہی ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن ان 10 دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر، خاص طور پر مساجد میں، مدارس میں، جہاں موقع ملے گا، درس ختم نبوت، پیغام ختم نبوت، ختم نبوت کانفرنس، ہم اس کا اہتمام کرتے رہیں گے اور لوگوں کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ یہ کام مجلس احرار نے شروع کیا تھا، آج پھیل گیا۔ 7 ستمبر کے عنوان سے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ یہ وہ دن ہے جس دن شہداء کا خون جو ہے، ان کی جو قربانی ہے، اللہ نے اس کا نتیجہ ہمیں عطا فرمایا تھا، لوگوں کو بتایا جائے۔ تو ہم نے ایک محنت شروع کی، اخبار میں کہیں کوئی خبر ہی آتی تھی، ہم نے اس کے ایڈیشن بنانے شروع کیے، تمام اخبارات نے اس پر ایڈیشن دینے شروع کر دیے، پھر ہم نے اس پر جلسے شروع کیے، ریلیاں ہم نے نکالی۔ آج ہمارے بھائی سارے اس کام میں لگ گئے اور ہر طرف جو ہے وہ ختم نبوت کے پرچم لہرانے لگ گئے، تو ہمیں خوشی ہے، اللہ نے ہماری اس محنت کو قبول فرما لیا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کام میں نے کیا اب میں حسد کا شکار ہو جاؤں کہ یہ دوسرا کیوں یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو دوسرے کو نماز پڑھتا وہ دیکھ کر مجھے حسد کرنا چاہیے یا رشک کرنا چاہیے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا بھائی دوسرا اگر قرآن پڑھنے لگ جائے تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میرا بھائی بھی قرآن پڑھنے لگ گیا۔ تو میں اگر دین کی دعوت دے رہا ہوں، میرا کوئی اور بھائی بھی دین کی دعوت دے گا، مجھے خوش ہونا چاہیے، رشک کرنا چاہیے، اور اللہ سے اس کی سلامتی اور اس کی محنت کے اندر ترقی اور کامیابی کی دعا کرنی چاہیے۔ حسد تو وہ کرتا ہے جو نعمت سے محروم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا، حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ حاسد جو ہے وہ محروم النعمت ہوتا ہے، وہی حسد کرتا ہے۔ تو ہم تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق،
ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کو پڑھ کر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک بیماری ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ ہر معاملے میں مسلمانوں کی محبت دلوں کے اندر لے آئیں، مسلمانوں کی نفرت دلوں سے نکال دیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں دکانوں پر لکھا ہوتا ہے، اکثر شہروں میں جاتے ہیں کہ کوئی قادیانی اس دکان میں داخل نہ ہو، پہلے اسلام میں داخل ہو پھر ہماری دکان میں داخل ہو۔ بھئی ہمیں غیب کا علم ہے آنے والا قادیانی ہے، دکان میں آنے والا ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے کہ وہ قادیانی ہے، تو ہم نے پہلے ہی بورڈ لگا کے اس کا داخلہ بند کر دیا کہ دکان میں نہ آئے۔ بھائی اس کو آنے دیں، اللہ کے بندے آ جائے۔ آپ جو خیر اور بھلائی اس کو دے سکتے ہیں آپ اس کو دے دیں، اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ قادیانی ہے۔ کچھ بھی نہیں، آپ کو نہیں بھی معلوم تو آپ ہر آنے والے کو اپنے اخلاق سے متاثر کریں کہ وہ آپ ہی کے پاس آتا رہے، اور جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ غیر مسلم ہے، قادیانی ہے، تو اور زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کر کے اس کو اپنے قریب لائیں، اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا کریں، اور پھر اس کے دل کے اندر کلمے کا نور جو ہے یہ اس سے اس کے دل کو روشن کر دیں، منور کر دیں۔ آپ دعوت دے کے تو دیکھیں، اندازہ نہیں ہے آج کتنے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے جیسے آغاز میں عرض کیا، اب بھی کہتا ہوں، الحاد سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دین کی من مانی تعبیرات، اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق دین کے حکموں کو تبدیل کرنا۔ ہمارے ملتان میں گزشتہ دنوں ایک نوجوان آیا، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ، 2 سال سے وہ اسلام چھوڑ کے عیسائی ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں اس کو واپس لانے کی محنت کرنی چاہیے یا اس کو دھکے دے کے ادھر ہی جا دفع ہو جا؟ واپس لانا چاہیے۔ بھائی میرا مال ہے، میری متاع عزیز ہے، میری جان عزیز ہے، مجھ سے چھین لیا اس کو ڈاکوؤں نے، اس کو واپس لانا ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ دنیا کا مال تو کوئی لے جائے تو ہم افسوس کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے حاصل کر لیں، اور اگر اولاد ہم سے کچھ چھین لے تو ہم اس کو دھکے دے دیں، ٹھیک ہے جاؤ بھائی۔ عجیب بات ہے۔ تو ہمارے دوستوں نے محنت کی، یہاں آتے رہتے ہیں ڈاکٹر آصف صاحب، انہوں نے محنت کی۔ پہلے تو وہ ملتے ہی نہیں تھے، ٹیلی فون کیا فون نہیں سنتے تھے، مختلف ذرائع سے فون کرتے 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 ایک دن ہو گیا رابطہ۔ کہا بھائی ہم ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ کہا میں تو نہیں ملتا، میں نہیں آؤں گا کہیں۔ کہا جی آپ نہ آئیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ کیوں آئیں گے؟ آپ ہماری ضرورت ہیں، ہم آئیں گے آپ کے پاس، آپ ہماری محبت ہیں، ہم آپ کو ملنے آئیں گے۔ ہو گیا راضی۔ لو جی 6 مہینے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کا نور پھر سے روشن کر دیا۔ بات تو اتنی ہے، ہم اپنا مال اٹھا کے واپس لے آئے، سارے معاشرے نے اس کو دھکے دیے، برادری نے دھکے دیے، گھر والوں نے دھکے دے کے نکال دیا، دوست احباب نے دھکے دے کے نکال دیا، اور اس نے مختلف دوستوں کو بھی عیسائی کیا، 3-4 اور بھی تھے۔ تو یہ کام اچھا ہے یا کسی کو کافر بنانا اچھا ہے؟ کسی کافر کو مسلمان بنانا؟ یہ 7 ستمبر کا یہی تقاضا ہے کہ ہم کافروں کو دین کی دعوت دے کر ان کو مسلمان بنانے کی محنت کریں اور مسلمانوں کو کافر بنانا بند کر دیں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ آ گئے۔ مجھے ڈاکٹر آصف صاحب نے فرمایا کہ ان کو کلمہ پڑھا دیں۔ اللہ کے فضل سے ان کو بات سمجھ آ گئی، کلمہ پڑھ لیا، اس نے توبہ کر لی۔ اب دیکھیں جو ہی اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی تو اس نے پہلا سوال مجھ سے پتہ کیا کیا؟ اس نے کہا شاہ جی میں نے اپنے زمانہ ارتداد میں جب میں اسلام چھوڑ گیا تھا، میں نے اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت برے لفظ کہے ہوئے ہیں، توہین کی ہوئی، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں اسلام سب سے پہلے حضور کی محبت دل میں ڈالتا ہے۔
اس کو پریشانی یہی ہوئی کہ اس کا کیا بنے گا، میں کہیں پکڑا تو نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمام جہانوں کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیجا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ ہی نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبل، جس نے اسلام قبول کر لیا اس سے پہلے جو کچھ بھی اس سے ہوا، جتنے گناہ ہوئے سب منہدم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو پاک ہے اس وقت، ایسا صاف ستھرا ہے کہ ہم سب میں سب سے زیادہ نیک انسان تو ہے، اب تو ہم تجھ سے دعا کروائیں کہ تو کتنا نیک آدمی ہے۔ ایک گناہ بھی نہیں ہے اس وقت تیرے اوپر، ایک گناہ بھی نہیں ہے اس وقت، سارے ختم ہو گئے۔ تو اس کی ضرورت ہے۔ 7 ستمبر کا جو یوم ختم نبوت ہے، یہ مجلس احرار اسلام خاص طور پر اور ملک کی دیگر دینی جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو سب پارلیمنٹ میں موجود تھیں، ان کی محنت اور اصل میں شہدائے ختم نبوت کی قربانی، ان کا مقدس خون جو اس مشن کے لیے بہا، یہ اس کامیابی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اور اس طرف توجہ کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ختم نبوت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اگلے دنوں میں مسلسل اجتماعات ہوں گے، ہوتے رہیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت مجلس احرار اسلام کے سپرد کر گئے، اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کو پورا کرتے رہیں، اور اسی کام کے اندر اللہ ہمارا خاتمہ کر دے اور ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔